اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ مکی دور میں بعض مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے، مگر انہیں جہاد کی بجائے صبر کی تلقین کی جاتی رہی، اور یہاں مدینہ میں آ کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور جہاد فرض کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے اسے دشوار سمجھا، کیونکہ ہر معاشرے میں تمام آدمی ایک ہی جیسے نہیں ہوتے۔ بعض دلیر اور جوان ہوتے ہیں اور تو بعض بوڑھے، کمزور اور کم ہمت بھی ہوتے ہیں۔ یہ خطاب اسی دوسری قسم کے لوگوں سے ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فی الحقیقت بری نہ ہو، بلکہ تمہارے حق میں بہت مفید ہو، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور بالخصوص یہ بات جہاد کے سلسلے میں اس لیے کہی گئی ہے کہ قتال سے ہر انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے، کیونکہ زندگی سے پیار ہر جاندار کی فطرت میں داخل ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں جان اور مال کا نقصان ہوگا، حالانکہ یہی جہاد کسی قوم کی زندگی ہوتی ہے۔ شہید کی موت ویسے بھی قوم کی حیات ہے، اسی لیے کتاب اور سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے، اور بعض لوگ تو اسے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جہاد کو فرض کفایہ کے بجائے فرض عین سمجھنے لگتے ہیں اور اسے اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں، لیکن ان کا انداز فکر درست نہیں۔ جہاد افضل الاعمال ہونے کے باوجود نہ فرض عین ہے، نہ اسلام کا چھٹا رکن، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم جو جہاد کر رہے ہیں اسلام کی راہ میں وہ ہمیں پسند نہ ہو، لیکن اسی میں جو ہے ہمارے لیے زندگی ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب ایک سوال کیا جا رہا ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا ہے، اور یہ سب کام تم کرتے ہو اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے پھر اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جمادی الثانی 2 ہجری کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کریں، کیونکہ ان کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا خطرہ موجود تھا۔ اس دستے کو کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، جس کا آپ کو افسوس ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور جس دن یہ لڑائی کا واقعہ ہوا اس دن مسلمانوں کے خیال کے مطابق تو 30 جمادی الثانی تھی، مگر حقیقتاً وہ دن یکم رجب 2 ہجری تھا۔ اب کفار مکہ اور یہود دوسرے اسلامی دشمن لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو کہ یہ لوگ جو بڑے اللہ والے بنتے ہیں ماہ حرام میں بھی خون ریزی سے نہیں چھوڑتے۔ اسی پروپیگنڈا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ حرام میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر جو کام تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو وہ تو اس گناہ سے بھی شاید شدید بڑا ہے، جرم ہے۔
تم اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، مسلمانوں کی مسجد میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور تم نے مسلمانوں پہ عرصہ حیات اس قدر تنگ کر دیا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب جرائم ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بہت بڑی جرائم ہیں۔ اس کے علاوہ جو فتنہ انگیزی کی مہم تم نے چلا رکھی ہے وہ تو قتل سے کئی گنا بڑی ہے۔ یاد رہے کہ فتنے سے یہاں مراد ایسی ہر قسم کی مذمت ہے جو ان لوگوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی۔ تمہیں اپنی آنکھ کا تو تیر بھی نظر نہیں آتا، اور مسلمانوں سے اگر غلط فہمی کی بنا پر یہ لڑائی ہو گئی تو تم نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک تمہارا اصل جرم یہ نہیں کہ تم نے ماہ حرام میں لڑائی کی ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم مسلمان کیوں ہوئے اور اب تک کیوں اس پر قائم ہو، اور اس وقت تک مجرم ہی رہو گے جب تک یہ دین نہ چھوڑ دو، اور حقیقتاً وہ یہی کچھ چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی جس طرح اسلام لانے سے سب کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام سے پھر جانے سے پہلے سے کی ہوئی تمام نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، الا یہ کہ پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، اور جب نیکیاں برباد ہو گئیں تو باقی سب گناہ ہی گناہ ہوں گے، جس کا خمیازہ انہیں دائمی عذاب جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت دراصل مجاہدین کے اسی دستے کے متعلق ہے جنہیں نخلا کی طرف بھیجا گیا۔ ان مجاہدین کو یہ تردد تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں دو غلطیاں ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا، دوسرا غلطی یہ کہ رقم رچک کو لڑائی کی جس کا انہیں علم نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہے جو اسلام کی راہ میں مزاحم ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرے۔ اگر کوئی شخص ذہن سے اس قسم کی تدبیر سوچتا ہے یا کافروں کی تدبیر کا توڑ سوچتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، اور اگر کوئی شخص زبان یا قلم سے اس مقصد پر دوسروں کو آمادہ کرتا ہے یا اسلام کے اعتراضات کی تردید کرتا ہے اور انہیں جواب دیتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے۔ یعنی ہر امکانی کوشش کو اس مقصد میں صرف کر دینے کا نام ہی جہاد ہے، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ اگر جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ اور جہاد کی غرض یہ ہے کہ دوسرے تمام دینوں کے مقابلے میں، ادیان کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ اس غرض کے علاوہ اور کسی بھی مقصد کے لیے جنگ کی جائے تو اسے جنگ یا قتال تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک گوار آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، اور کوئی قومی یا قبیلے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، کیونکہ آپ سسم بیٹھے تھے، وہ کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا، اور فرمایا جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ کی راہ میں، وہی لڑتا ہے۔ جنگ جو ہے وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ لوگ آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوٹ مار سے مال ہاتھ آئے گا یا اموال غنیمت کے علاوہ دوسری دنیا کے فائدے ان کو حاصل ہوں۔ دوسرا یہ کہ کچھ اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ ان کا نام تاریخ میں ثبت ہوگا، یعنی اپنی ناموری کے لیے۔ کچھ لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگ ان کی بہادری کے کارنامے فخریہ طور پر بیان کریں گے۔ کچھ لوگ اپنے کسی خون یا پہلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کے طور پر لڑتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے وطن کے لیے، قوم کے لیے اور قبیلے کی حمایت کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی انسان کی ذہنی سطح اس مقام سے ذرا بھر بھی بلند نہیں ہو سکی، صرف انداز اور اعتبار ہی بدلے ہیں۔ مقاصد کے لحاظ سے انہیں وہی جو اوپر پہلے بیان کی گئی جو ہیں وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی بات نظر آئے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مقاصد کے علاوہ ایک بلند تر مقصد کا پتہ دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ کہلاتا ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ دیگر دنیا سے فتنہ فساد ختم کر کے اس کے احکام اور فرامین الہی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس میں انسان کی اپنی کسی ذاتی خواہش کو ذرا بھر بھی دخل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی اپنی خواہش بیچ میں آ گئی تو پھر ثواب تو باقی نہیں رہے گا۔ جنگ کے متعلق یہ تصور دنیا بھر کے لیے ایک انوکھا تصور ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام بھی ابتدا میں اس تصور جہاد پر بہت حیران ہوئے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ،
جو شخص مالی فائدے یا ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ سائل اس سوال پر بہت حیران ہوا اور آگے دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ اس کا اطمینان اب بھی نہ ہوا، تیسری چوتھی بار پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا۔ آپ نے اس کی تعجب کی وجہ بھانپ کر فرمایا اللہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ خالصتاً جب تک ہم کوئی بھی عمل اللہ کے لیے نہیں کریں گے وہ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی اعمال کا جو ہے وہ جائزہ لے لینا چاہیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کا کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ یہ جو حکم آ رہا ہے یہاں پہ شراب کا، یہ ابتدائی حکم ہے جس میں شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں یہ بتلایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر تیسری بار آخری حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے، جس میں شراب، جوا اور اس کے اسی طرح کی دوسری چیزوں کو قطعی طور پر حرام کیا گیا ہے۔ اگرچہ شراب کے پینے سے وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہو جاتا ہے، تاہم اس کے اور جوئے کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً شراب پینے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے یا ماری جاتی ہے، اور یہی خرابی کئی طرح کے فتنے اور فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جوئے میں مفت مال ملنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر یہی چیز بعد میں کئی فساد، جھگڑوں اور دشمنیوں کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دینا نفلی صدقات کی آخری حد ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج ہو جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد زیادہ راہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا ایسا ہی جدا جدا ذکر کیا حتیٰ کہ ہم یہ سمجھ لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ضرورت کی چیز زیادہ ہو تو پھر اس کو آپ آگے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اپنے پاس ہی سنبھال کے مت رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مال بعد میں جو ہے وہ خراب ہو جائے اور نہ آپ کے کام آئے اور نہ ہی کسی ضرورت مند کے۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں اور بگاڑنے والوں دونوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا ہے، بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں دو حکم نازل ہو چکے تھے، ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، لہٰذا مسلمان یتیموں کے بارے میں سخت محتاط ہو گئے اور ان کے مال اپنے مال سے بالکل الگ کر دیے کہ اسی سے ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں، مگر اس طرح بھی یتیموں کا بعض صورتوں میں نقصان ہو جاتا تھا، مثلاً ان کے لیے کھانا پکایا جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا۔ ایسی ہی صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کے متعلق، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، جس صورت میں وہ میسر آئے وہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی کر سکتے ہو، کچھ مال ملا لو اور بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت درست ہے، بشرطے تمہاری اپنی نیت جو ہے وہ اچھی ہو اور اصل مقصد جو ہے وہ یتیم کی بھلائی ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا، یہ اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں سختی سے منع کر دیتا کہ ہم یتیم کے مال کے
ویسے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. جو غریب ہیں تو پھر ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھے ہی لگے. یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایک کام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. کیونکہ مرد اور عورتوں کے درمیان نکاح کا تعلق محض شہوانی تعلق ہی نہیں جیسے کہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس تعلق کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دماغ، اخلاق اور تمدن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. مثلاً ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے تو اگر وہ مومن اپنے ایمان میں پختہ، علم میں بیوی سے فائق تر اور عزم کا پکا ہوگا تو اس صورت میں اپنی بیوی کی اور کسی حد تک اپنے سسرال والوں کی اصلاح کر سکتا ہے. ورنہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ مرد مغلوب اور عورت اس کی افکار پر غالب آ جاتی ہے. اور اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پکے ہوں تو ان میں ہر وقت جو ہے وہ مارکہ آرائی ہوتی رہتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اور اگر دونوں ڈھیلے ہوں تو وہ دونوں شرک اور توحید کے درمیان سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوں گے. اور یہ صورت جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے گوارا نہیں، اور ایسی صورت کو بھی شرک ہی قرار دیا گیا ہے. اور اگر مرد مشرک اور بیوی موحد ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا نقصان کا احتمال زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو اگر مرد مشرک اور بیوی موحد ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو مرد ہے وہ بیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے شرکیہ جو عقائد ہیں ان کی طرف موڑ دے گا. لہٰذا نقصان کے جو احتمالات ہیں وہ زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا اور فرمایا کہ ظاہری کمال اور حسن دیکھنے کی بجائے صرف ایمان ہی کو شرط نکاح قرار دیا جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کوئی ایک فریق مشرک ہو جائے تو سب کا نکاح خود ٹوٹ جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. نیز وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، لہٰذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.